اور کتنی دیر ہمیں اس طرح چلنا ہوگا؟ ملائکہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ ارسم کو کوئی جوڑا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میڈم، ابھی تو ہم سے 5 شاپ پر گئے ہیں جہاں ہمیں کوئی سوٹ پسند نہیں آیا، ابھی پوری مارکیٹ پڑی ہوئی ہے۔ ارسم نے تنگ کرنے والے انداز میں ملائکہ کو دیکھتے کہا، تو کیا یہ کم ہے؟ اور ہمیں نہیں، صرف آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا۔ ملائکہ نے اس کی لائن پر درستگی کرتے کہا، میری بیوی ہر ایک سے الگ نظر آنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت تو محنت کرنی پڑے گی نا۔ ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے آپ کو کوئی بھی سوٹ پسند نہیں آئے گا۔ ملائکہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، تم دونوں بہت خوش لگ رہے ہو۔ اس سے پہلے ارسم کچھ کہتا، حمزہ کی آواز نے دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ ملائکہ نے حمزہ کو دیکھ کر اپنا حلق اتار گیا تھا، تو کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ارسم نے حمزہ کو دیکھتے آبرو اچکاتے پوچھا، اتنا بھی خوش مت ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں رونا پڑے۔ حمزہ نے ملائکہ کو دیکھتے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا، اس بکواس کی وجہ؟ ارسم نے غصے سے پوچھا، ارے تم تو ابھی سے غصہ ہو گئے، مجھے دیکھو، مجھ سے تم نے ملائکہ کو چھیلا اور میں آرام سے کھڑا، اور تم سے میری ایک بات بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ تو غلط بات ہے، اب میں تم دونوں کو ہنستے مسکراتے تو دیکھ نہیں سکتا، اور اتنا اچھا تو نہیں ہوں میں تم دونوں کو خوش رہنے کی دعا دینے کے بعد اپنے راستے چل پڑوں۔ ولن کا رول بھی تو تم دونوں کی لو سٹوری میں کسی کو ادا کرنا ہے نا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اور وہ رول میں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا، اور دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ حمزہ نے ملائکہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ملائکہ ارسم کا بازو پکڑے کھڑی ہوئی تھی، آج اسے حمزہ سے خوف محسوس ہوا تھا، اس کی باتوں نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارسم گہرا سانس لیتے ملائکہ کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ اس وقت ملائکہ کو گھر لے کر جانا ہی بہتر تھا، سارا موڈ حمزہ نے آ کر خراب کر دیا تھا۔ ماضی راحیل اور لبنہ شادی کے بعد بہت خوش تھے۔ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام راحیل نے سفیان خان رکھا تھا۔ کوثر بھی صفدر کے ساتھ خوش تھی، ان کو بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام کوثر نے ارسم رکھا تھا۔ رحمان نے لبنہ کی شادی کے بعد داجی کے کہنے پر عظمیٰ سے شادی کر لی تھی، جو ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی رحمان کو ان کی قدر نہیں تھی۔ ان کے ہاں جب حمزہ پیدا ہوا تو گھر میں سب بہت خوش تھے۔ سلطان جب واپس آیا تو اسے کوثر کی شادی کا پتہ چلا، پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، وہ اندر سے کافی ٹوٹ گیا تھا کیونکہ وہ کوثر سے محبت کرتا تھا، اور اسی کے غم میں اس نے رات کو کلب جانا شروع کر دیا۔ وہاں پر اسے وہ لڑکی ملی جس کا نام مالا تھا۔ مالا کے ملنے کے بعد سلطان کوثر کو بھولنے لگا تھا۔ اس نے داجی سے شادی کی بات کی، پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر بیٹے کی خوشی کی خاطر مان گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی کبھی گھر نہیں بسا سکے گی۔ مالا کی شادی سلطان سے ہوئی تھی، وہ گھر کی روک ٹوک سے تنگ آ گئی تھی، وہ آزاد رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے بچوں اور شوہر کا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے سلطان سے طلاق مانگی تھی، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے طلاق نہیں دی تو وہ عدالت جائے گی۔ سلطان نے کافی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے بات نہیں مانی تو سلطان اسے طلاق دے دی۔ مالا کو طلاق دینے کے بعد سلطان پھر سے کوثر کے بارے میں سوچنے لگا۔ کوثر لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ راحیل اور لبنہ کو اللہ نے دوسرے بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، سب لوگ خوش تھے۔ جب ایک روز کوثر کو خبر ملی کہ صفدر کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے، وہ خبر کوثر کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ہنستے مسکراتے گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک صفدر کوثر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور یہ کام سلطان نے اپنے بھائی رحمان کے ساتھ مل کر کروایا تھا۔ اس نے رحمان کو کہا وہ کوثر کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رحمان بھی راحیل کو برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو اس نے ایکسیڈنٹ کا مشورہ دیا، اس سے کوثر اس کی ہو سکتی تھی، اور دونوں اپنے برے ارادے میں کامیابی ہو گئے تھے۔ کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ راحیل کو کمپنی میں بہت بڑا لاس ہوا، یہاں تک کہ ان کو اپنا گھر بیچ کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا تھا۔ سب کچھ اچانک ہی ہوا تھا، راحیل کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رحمان بہت سوچ سمجھ کر چال چل رہا تھا، ان کا بزنس اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن راحیل کی کمپنی جب برباد ہوئی تو رحمان کی کمپنی کافی آگے آ گئی تھی۔ اس وقت رحمان نے دادا جان کو جھوٹی کہانی بنا کر سنائی کہ راحیل کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ دادا جان نے بھی اپنی بیٹی کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ رحمان کی بات پر یقین کیا تھا۔ رحمان نے بدلہ لینے کے لیے بہت انتظار کیا تھا،
جب وہ راحیل اور لبنہ ایک ساتھ دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا اور اپنی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے دونوں کی جان لینے کا سوچا۔ جس گھر میں دادا جان اور باقی سب رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ رحمان کے ساتھ عروہ کا باپ آصف بھی شامل تھا۔ آصف رحمان کا ڈرائیور اور بھروسے مند آدمی تھا۔ وہ پیسوں کا لالچی انسان تھا، پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ رحمان نے آصف کے ساتھ مل کر دادا جان کے گھر کو آگ لگانے کا پلان بنایا۔ وہ بھی پیسوں کی خاطر مان گیا تھا، لیکن جس سے اس نے گھر میں آگ لگانے کا پلان بنایا تھا اس دن دادا جان کو سر کی طبیعت تھی، جس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہے گی۔ دادا جان اسے اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے۔ گھر میں راحیل، لبنہ اور علی تھے۔ راحیل بزنس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ رحمان نے رات میں جب تینوں سو رہے تھے تو اس نے گھر پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ راحیل اپنے کمرے میں، جبکہ لبنہ اپنے چھوٹے بیٹے علی کے ساتھ خان کے کمرے میں لیٹی سو رہی تھی، کیونکہ علی ضد کر رہا تھا کہ اسے خان کے کمرے میں سونا ہے۔ راحیل کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے شہر سے تھوڑا دور سنسان اسی جگہ پر گھر لیا تھا جہاں دور دور تک ایک دو اور مکان تھے۔ راحیل کی آنکھ کچھ جلنے کی بو سے کھلی۔ اس نے کب دیکھا کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے اور کھڑکی سے اندر آ رہی ہے تو اسے پہلا حیا لبنہ اور علی کا آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے خان کے کمرے کی طرف گیا اور دروازے کو کھولنے لگا۔ کھولتے اندر جہاں آگ زیادہ پھیل گئی تھی، شاید دونوں دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس نے آگے بڑھتے لبنہ کے گال کو تھپتھپایا، جس نے مندی مندی سے آنکھیں کھول کر راحیل کی طرف دیکھا۔ لبنہ جلدی سے اٹھو، جلدی چلو یہاں سے، راحیل نے علی کو گود میں لیتے کہا۔ لبنہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ رہا تھا۔ دروازے کے پاس بھی آگ زیادہ پھیل گئی تھی۔ لبنہ ہمت پیدا کرتے راحیل کی طرف دیکھتے کہا، راحیل آپ علی کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، میری فکر مت کریں، پلیز یہاں سے جائیے۔ لبنہ نے راحیل کو دیکھتے کہا، آگ چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ راحیل نے غصے سے کہا، علی کی خاطر پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ لبنہ نے راحیل کی باہوں میں بے ہوش لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، راحیل آپ کو میری قسم، پلیز میرے بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، میرے بچے کی جان بچ جائے گی، پلیز میری بات مان لیں، یہ چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ لبنہ بے بسی سے کہا، میں کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ راحیل نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ اس سے پہلے لبنہ مزید کچھ کہتی، چھت سے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا راحیل پر آ کر گرا تھا۔ لبنہ کی چیخ اس چھوٹے سے کمرے میں گونجی تھی۔ لبنہ نے ہاتھ سے آگ کو اپنے بیٹے اور شوہر سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن آگ پھیلتی ہوئی لبنہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پوری کوشش کر رہی تھی، اپنے شوہر اور بچے کو بچانے کی چیخ رہی تھی، لیکن اس کی کوئی بھی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ علی کا پورا بازو جل گیا تھا۔ راحیل بامشکل اٹھا، اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور وہاں سے علی کو باہر پھینک دیا جو دور زمین پر جا گرا تھا۔ راحیل نے لبنہ کو دیکھا جو شاید اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ راحیل پر بھی آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور موت کو گلے لگائے اپنی بیوی کے پاس گر گیا۔ آصف جو کھڑا گھر کو جلتے دیکھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر علی کو اٹھایا جو بے ہوش تھا اور اس کا ایک ہاتھ جل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ علی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے چادر سے منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ جتنا بھی برا سہی لیکن بچے کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے علی کو سڑک کے کنارے لٹایا اور وہاں سے بھاگ کر رحمان کے پاس آیا تھا جو اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اسے لگا سب مر کے آصف نے اسے علی کا نہیں بتایا تھا۔ آصف آج بہت خوش تھا۔ تم بھی گھر جاؤ اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار، اور ہاں، تمہاری بیوی کو سب پتہ چل گیا، وہ میرے پاس آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی وہ پولیس کے پاس جائے گی۔ رحمان نے آخری بات سنجیدگی سے کہی۔ سر اب میں کیا کروں؟ آصف نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ صبح اسے ایسا لگا تھا جیسے دروازے کے باہر کھڑا کوئی اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جب وہ فون پر رحمان سے بات کرا تھا، میرے پاس ایک حل ہے جس سے تم بچ سکتے ہو اور کسی کا شک بھی تم پر نہیں جائے گا۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ایک میڈیسن آصف کے سامنے کی، اسے اپنی بیوی کو دے دینا، سب کو لگے گا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس سے تم بچ سکتے ہو۔ رحمان نے آصف کے چہرے کے تاثر دیکھتے کہا، اس کے بدلے میں مجھے پیسے چاہیے۔ آصف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ رحمان ہنس پڑا، ٹھیک ہے، کام ہو جانے کے بعد مل جائیں گے۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ ابھی تک بے ہوش تھا، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ آفاق جب اگلے دن فلیٹ پر آیا تو وہاج کو وہاں نہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس نے کال کر کے اپنے باپ کو وہاں بلوایا۔ وہ یہاں سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتا۔ سلطان نے آفاق کو دیکھتے پریشانی سے کہا، مجھے صرف ایک بات کی فکر ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو سب کچھ سچ بتا دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آفاق نے اپنے باپ کو دیکھتے کہا جو خاموش تھا۔
ان کا ولیمہ ہے اور ہم سب نے جانا ہے۔ سلطان نے افاق کو دیکھتے کہا، آپ نے بسمہ اور میری بات کی؟ افاق نے جلدی سے پوچھا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بسمہ وہاج کی شادی ہو جائے، ان کو بسمہ وہاج کے لیے پسند ہے اور وہ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ڈیڈ میری شادی بسمہ سے ہوگی، اگر نہیں تو وہاج اگر زندہ ہوا تو اس کی شادی میں بسمہ سے ہونے نہیں دوں گا، اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو اس کی بھی نہیں ہونے دوں گا میں، اب اگر وہ مجھے نظر بھی آیا تو اپنی جان سے جائے گا۔ افاق نے سرد لہجے میں کہا، تم اپنے بھائی کی جان لوگے، شرم نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سلطان نے غصے سے کہا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لے، لیکن میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا، افاق نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سلطان اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا، اب وہ کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں تیاریاں زور و شور پر تھی، گھر ہی اتنا بڑا تھا اس لیے فنکشن گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ ملائکہ اپنے کمرے میں تھی جب بسمہ دروازہ ناک کرتے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ جھول رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ بسمہ نے ملائکہ کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ملائکہ نے بھی مسکرا کر کہا، بھابھی یہ بھائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور بیوٹیشن بھی آتی ہوگی تو آپ جلدی سے چینج کر لے۔ بسمہ نے ہاتھ میں پکڑا بیگ ملائکہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بسمہ کیا میرے گھر والے بھی آ رہے ہیں؟ ملائکہ نے تھوڑا گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، وہ بھلا کیوں نہیں آئیں گے؟ بسمہ نے حیرانگی سے کہا تو ملائکہ مسکرا پڑی، مجھے لگا شاید وہ نہیں آ رہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ملائکہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور چینج کرنے چلے گئی، اور جب چینج کر کے باہر آئے تو خود کو آئینے میں دیکھا اس نے ارسم کی چوائس کی دل سے تعریف کی تھی۔ بھابھی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، بسمہ نے ملائکہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ارسم اس کے لیے ریڈ کلر کا لانگ فراک لایا تھا جس میں وہ باربی ہی لگ رہی تھی۔ بسمہ کی تعریف پر ملائکہ نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ میں دروازہ ناقف اور بیوٹیشن اندر آئی، گھر کو دیکھنے کے بعد وہ دلہن کی قسمت پر رشک کر تھی، لیکن اسے دلہن بھی کسی سے کم نہیں لگی تھی۔ آپ جہاں بیٹھ جائیے، اس لڑکی نے کہا تو ملائکہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ بھابھی میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، بسمہ نے ملائکہ کو دیکھتے کہا جس نے اسباب میں سا ہلا دیا تھا۔ بسمہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بسمہ کے جاتے ہوئے لڑکی ملائکہ کو تیار کرنے لگی تھی۔ وہ بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی، اس نے اپنے گردن کے نشان کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ سر میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ عروہ نے اس سے سوال کیا لیکن جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے مجھ پر ترس آ گیا ہو، عروہ نے اس سے کہا، تو کیا وہ ہر ایک پر ایسے ہی ترس کھاتے ہیں؟ عروہ نے گہرا سانس لیتے کہا، جب اس کے موبائل پر ہان کا میسج آیا تھا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عروہ نے حیرانگی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھولا جہاں سامنے ہان کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو عروہ تو ہان کو دیکھا حیران ہو گئی تھی۔ براؤن کلر اس پر کافی سوٹ کر رہا تھا، یہ کلر ہان نے پہلے بھی پہنا تھا لیکن شاید آج اس نے نوٹ کیا تھا۔ مس عروہ آپ ٹھیک ہیں؟ ہان نے اسے خود کو گھورتے دیکھا تو پوچھا، جو بکھلائے ہوئے انداز میں ہوش میں آئی تھی۔ آئیے نا آپ اندر، عروہ نے جلدی سے دروازے سے پیچھے ہوتے کہا۔ ہان اندر آیا تو عروہ کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ عروہ نے حیرانگی سے ہان کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو دیکھتے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں، ہان نے سنجیدگی سے کہا تو عروہ نے بیگ پکڑا اور اندر سے ایک خوبصورت سوٹ نکلا۔ یہ کس کے لیے؟ عروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ آج ارسم کا ولیمہ ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے، نے عروہ کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن میں امی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ تھوڑی دیر تک ملازمہ آ جائے گی، وہ ان کا خیال رکھ لے گی، آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عروہ تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ عروہ اسباب میں سر ہلائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہان اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں جانا چاہتا ہے۔ عروہ چینج کر کے باہر خود کو اس نے آئینے میں دیکھا۔ یہ بلو کلر کی فراک اس پر کافی سوٹ کرتی لیکن اس کی بیک پر ڈوریاں لگی ہوئی تھی جو اس سے تو باندھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تیار ہونے کے بعد بلقیس کے کمرے میں جا کر بند کروا لے گی، اس لیے تیار ہونے لگی۔ بلقیس اس سے نارملی ہی بات کر رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد عروہ نے ایک آخری نگاہ آئینے میں ڈالی، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے کھلے بالوں کو اس نے پیچھے کمر پر ڈالا اور باہر جانے لگی جب باہر سے اندر آتے ہان سے ٹکرائی جس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ ہان نے عروہ کو دیکھا تو بلکہ جب کانا بھول گیا، اس نے پہلی بار عروہ کو تیار دیکھا تھا۔ عروہ ہان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس نے ابھی بھی عروہ کو ویسے ہی پکڑا ہوا تھا۔ سر، عروہ نے دھیمے لہجے میں پکارا تو ہان فوراً ہوش میں آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہان نے عروہ کو دیکھتے پوچھا جس نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ پیچھے مڑی تو ہان نے اس کی بیگ پر ڈوریاں کھلی ہوئی دیکھی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا جو نہ جانے جھک کر کیا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر عروہ کو سیدھا کھڑا کیا، اس کے بالوں کو دائیں جانب کندھے پر ڈالا۔ عروہ وہیں سانس روکے کھڑی ہوئی تھی۔ ہان ایک ایک کر کے ڈوریاں بند کرنے لگا تھا۔
اس کے ہاتھ عروہ کی کمر سے ٹچ ہو رہا تھا لیکن خاموش کھڑی تھی۔ ہان نے ڈوری باندھ کرنے کے بعد اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پیچھے کمرے میں کمر پر ڈال دیے۔ عروہ نے ہان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سراب عروہ نے کچھ کہنا چاہا۔ جب ہان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا کہا، آج سے آپ مجھے خان یا سفیان کہہ کر پکاریں گی، دونوں ناموں میں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس سے آپ مجھے پکاریں گی، ٹھیک ہے؟ ہان نے عروہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا، جی لیکن میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ عروہ نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، عروہ جی میرا نام لینے پر ٹکٹ تو لگتا نہیں، جو آپ کو دینا پڑے گا تو آپ زبان سے جیسے مجھے سر کہتی ہیں ویسے میرا نام بھی لے سکتی ہیں۔ ہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عروہ نے جلدی سے کہا، تو آپ کا کیا مطلب تھا؟ ہان نے پوچھا۔ اسے عروہ کو تانگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ عروہ سے جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ایک سیکنڈ۔ ہان نے کہتے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس کے اندر 2 گولڈن کلر کی رنگس تھی۔ اس نے چھوٹی والی رنگ پکڑی اور عروہ کا ہاتھ پکڑ اس میں پہنا دی اور دوسری رنگ عروہ کی طرف بڑھائی اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عروہ نے ایک نظر ہان کی طرف دیکھا اور رنگ پکڑ کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کرنا چاہتے، عروہ نے معصومیت سے ہان کو دیکھتے کہا، آج آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہان نے گہرے لہجے میں کہا۔ عروہ کا ہاتھ پکڑ اسے وہاں سے لے گیا جو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ملائکہ تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جب تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ارسم کھڑا چہرے پر حیرانگی لیے سر سے لے کر پاؤں تک ملائکہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود بھی بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں کافی وسیع لگ رہا تھا۔ میری بیوی کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ارسم نے سنجیدگی سے ملائکہ کو دیکھتے اس کے پاس آتے پوچھا، جس نے حیرانگی سے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ تو آپ نے نہیں دیکھا، تو مجھے لگتا ہے میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، ارسم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کو گور کر دیکھا تھا۔ ویسے میک اپ بھی کیا کمال کی چیز ہے، انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، ارسم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو گیا آپ کا؟ ملائکہ نے دانت پیسے پوچھا۔ رے نہیں، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، تمہیں تنگ کرنا تو اتنی جلدی اکتا گئی۔ ارسم نے ملائکہ کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے گہرے لہجے میں کہا، بہت خوبصورت لگ رہی اور یہ ڈریس بھی تم پر بہت پیارا لگ رہا ہے۔ ارسم نے ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، نکاح میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ 2 اجنبی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، کاش میں بھی آپ کے بارے میں یہی کہہ سکتی۔ ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے حساب برابر کرتے کہا جو کہہ کر لگائے ہنس پڑا تھا، امی ٹھیک کہتی ہیں، بالکل ٹھیک، بیوی کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ایک بات ابھی بھی یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ ملائکہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، معاف؟ ارسم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لو آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ ملائکہ نے کمرے پر ہاتھ رکھتے دانت پیستے کہا، ارسم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تھا، یاد ہے یا بھول گئے؟ ملائکہ نے طنزیہ لہجے میں اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، اس وقت کو میں کبھی نہیں بھول سکتا میڈم، اسی پل کو تو تم میرے نام کر دی گئی تھی اور اب تم پوری کی پوری میری ہو۔ ارسم نے ملائکہ کے خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور باری باری دونوں آنکھوں پر پیار سے بوسہ دیا۔ ملائکہ نے زور سے آنکھیں مچ لی تھی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ابھی بھی میرا دیا ہوا لاکٹ پہنا ہوا ہے۔ ارسم نے ملائکہ کے خوبصورت گردن میں پہنے لاکٹ کو پکڑتے مسکرا کر کہا، وہ مجھے اس سے اتارنا یاد نہیں رہا۔ ملائکہ نے نظر چراتے ہوئے کہا، اب تم اس سے اتارنے کی غلطی کرو گی بھی نہیں۔ ارسم نے کہتے ہی جھکا اس کی گردن پر پیار سے بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ملائکہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، تمہاری امی ابو اور بھائی آ گئے ہیں تو چلے پھر؟ ارسم نے ملائکہ کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا جسے ملائکہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے تھام لیا تھا۔ ارسم نے نرمی سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سارے مہمان آ چکے تھے، رحمان کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ عظمیٰ نے جب ارسم کے ساتھ آتی ملائکہ کو دیکھا تو اس نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ حیران تو ثانیہ بھی تھی لیکن رحمان آرام سے کھڑا تھا، وہ یہی سوچ کر مطمئن تھا کہ اب اس کا بیٹا اس غریب لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ ارسم نے ملائکہ کو سب سے ملوایا تھا۔ حمزہ دور کھڑا آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا اور پتہ نہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ ملائکہ جب عظمیٰ سے ملی تو اسے پتہ چلا کہ ارسم سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ ملائکہ کی نظر
حمزہ پر پڑی، جس نے ایک نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی تھی۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ ملائکہ جا کر اپنے ماں باپ سے ملی تھی۔ ارمان اسے خود دیکھ کر خوش تھا۔ دادا جان کب سے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ ارسم نے ارمان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اسے دادا جان کے پاس لے کر گیا۔ نانا جان، یہ ارمان ہے، ملائکہ کا بھائی۔ ارسم نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس نے دادا جان کو جھک کر سلام کیا تھا۔ بیٹا، تمہیں دیکھا مجھے کسی اپنے کی یاد آئی ہے۔ خوش رہو، دادا جان نے خوشی سے اس کے سلام کا جواب دیتے کہا، جو دادا جان کی بات سن کر مسکرا پڑا تھا۔ ارسم خان کہاں ہے؟ سب لوگ آ چکے ہیں، اس کا کسی کو معلوم نہیں۔ دادا جان نے تھوڑا غصے سے کہا، میں اسے کال کرتا ہوں۔ ارسم نے جلدی سے کہا۔ ارمان دادا جان سے بات کرنے لگا تھا۔ تریم اور بسمہ کوثر کے پاس کڑی باتیں کر رہی تھی۔ ویسے ٹھیک لڑکا پھنسا ہے تم نے، ثانیہ نے ملائکہ کے پاس آدھے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے آج تک تم سے وہ نہیں پھنسا جسے تم نے پھنسانا چاہا، لیکن افسوس اب تمہارے جیسے نہیں ہوتا۔ میں نے کسی کو نہیں پھنسایا، وہ جو میرے شوہر ہیں نا، ملائکہ نے ارسم کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ جب انہوں نے پہلی بار مجھے دیکھا تو مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گئے اور فوراً مجھ سے نکاح کر لیا۔ تو مجھے تمہاری فضول کی کسی بات پر توجہ نہیں دینی، اور تم بھی پھنسانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پھنس جائے۔ ملائکہ نے مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ثانیہ غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے موڈ کو ٹھیک کیا۔ اسے خان کا انتظار تھا، جو پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ سر، اگر کسی نے مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو، عروہ نے پریشانی سے خان کو دیکھتے کہا، جو اب کا گھر آ چکا تھا اور پیچھے دروازے سے عروہ کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا، کیونکہ اس کی جوتی کی ہیل ٹوٹ گئی تھی تو خان نے بسمہ سے مدد لی تھی۔ بسمہ نے عروہ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی یہ بابی بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ خان نے اسے کہا تھا کہ کسی کو بتائے نہ، تو بسمہ اسپاس میں سر ہلائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عروہ، اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی برا نہیں، آپ میری بیوی ہیں۔ خان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، آج پہلی بار خان نے اپنا حق جتایا تھا۔ عروہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیے، خان نے آگے بڑھتے عروہ کے شفا جھولتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے گمبھیر لہجے میں کہا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے اب سر نہیں کہیں گی۔ خان نے اسے یاد دلاتے کہا، جی وہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ عروہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، جی میں سن رہا ہوں۔ خان نے عروہ کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اوپر کرتے کہا، آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ عروہ نے خان کے چہرے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر خان ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر بنا عروہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیار سے اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ عروہ آنکھیں پھیلائے شوق سے کھڑی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں آرام سے دے دوں گا، ابھی ہمیں نیچے چلنا چاہیے، خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عروہ کو کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگا اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ نیچے سب لوگ باتیں کر رہے تھے جب ان کی نظر سیڑھی سے نیچے اترتے خان اور عروہ پر پڑی۔ یہ تو سفیان خان کی سیکرٹری ہے نا؟ خان کے آفس امپلائی نے خان کے ساتھ آتی عروہ کو دیکھتے اپنے ساتھ کھڑے ساتھی کو کہا، جس نے بلو کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، اور خان نے براؤن کلر کی پینٹ کے ساتھ براؤن کلر کی ہی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ واسکٹ کے نیچے پہنی شرٹ اور آف وائٹ کلر کی تھی۔ سب کی نظر سیڑھی سے نیچے اترتے خان اور عروہ پر تھی۔ بھائی، یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہمارے گھر کا زیور چوری کر کے بھاگی تھی، سمینا نے اپنے بھائی رحمان کو دیکھتے کہا، جو خود عروہ کو جہاں خان کے ساتھ دیکھ کر حیران تھا۔ خان نے عروہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ملائکہ تو سب سے زیادہ حیران ہوئی تھی۔ یہ عروہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ بیوی شوہر کے ساتھ ہی ہوگی نا، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے حیرت کے مارے منہ کھولے ارسم کو دیکھا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلز، میں تھوڑی دیر کی آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، خان نے سب کو دیکھتے کہا۔ ویسے تو سب کی توجہ دونوں کی طرف ہی تھی، لیکن جو نہیں بھی دیکھ رہا تھا وہ بھی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ثانیہ نے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جو خود حیران تھے۔ میں اپنی خوبصورت بیوی کا آپ سب سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ ارسم اور ملائکہ کا خاص دن ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سادگی سے نکاح کیا ہے۔ چونکہ مجھے شور شرابہ پسند نہیں، تو میں نے سوچا آج میں اپنے نکاح کا بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی سنگل ہوں، تو مجھے شادی کا مشورہ دے رہے تھے، تو ان سب کو بتانا ضروری تھا۔ اب میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا اگر کوئی میری شادی کی بات کرے۔ آخری بات خان نے مسکراتے ہوئے عروہ کو دیکھتے کہ اس کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے اس نے اس کے بالوں پر پیار سے بوسہ دیا۔ عروہ تو سب سے زیادہ شوق تک کھڑی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ خان کچھ ایسا بھی کہے گا۔ پلیز انجوائے کریں، خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سب لوگ مسکرا کر اس کے پاس آتے مبارکباد دینے لگے۔
جہاں کچھ لوگ خان اور عروا کے لیے خوش تھے، وہیں کچھ لوگ آنکھوں میں نفرت لیے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس خوشی کے ماحول میں ثمینہ کیسے خاموش رہتے؟ خان، ذرا یہ بھی بتا دو کہ تمہاری بیوی کام کیا کرتی ہے؟ بلکہ میں سب لوگوں کو بتا دیتی ہوں، ثمینہ نے آگے آتے طنزیہ لہجے میں کہا تو حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عروا نے خان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ارسم نے سنجیدگی سے خان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی پرسکون سا کھڑا تھا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہمارے گھر کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا؟ خان چلتا ہوا ثمینہ کے سامنے آئے، اوپر سکون سے لہجے میں اسے دیکھتے پوچھا۔ حمزہ، اپنی پھپھو کو سنبھالو، ایسا نہ ہو بعد میں ان کی کہی گئی باتوں سے کسی اور کو پچھتانا پڑے۔ خان نے مڑ کر حمزہ کی طرف دیکھتے کہا جو خان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ پھپھو چلی یہاں سے۔ حمزہ نے آگے آتے اپنی پھپھو کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن ثمینہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن حمزہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے گیا تھا۔ خان اگر اسے یقین سے کہہ رہا تھا اس کا مطلب تھا ضرور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہے۔ اب سب لوگ پلیز انجوائے کریں، خان نے کہا اور خود دادا جان کے پاس آ گیا جو قہر برساتی نظروں سے خان کو دیکھ رہے تھے۔